بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج بھی امت مسلمہ کو جگانے کے لیے کافی ہیں۔ حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا، لیکن ظالم کی فطرت ابھی بھی نہیں بدلی۔ اب جب کہ اسرائیل نے ایران کو دھمکیاں دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب تم حملے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ایران کے وزیر دفاع نے اسرائیل کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے کسی بھی جارحیت کا ارتکاب کیا، اگر تم نے ایران پر کسی بھی قسم کے حملے کا سوچا، تو یاد رکھو ہم تمہیں ایسا جواب دیں گے جو تاریخ کبھی بھی بھول نہیں سکے گی۔ تو یہ ایک ملک کا اعلان نہیں ہے، ایک وزیر کا اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت کی للکار ہے۔ آج جب ہر طرف مسلم ممالک کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلم ممالک کے دلوں میں خوف بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ اس مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں، وہ اس راہ سے پیچھے ہٹ جائیں جو راہ ان کے اکابر اور ان کے اسلاف نے ان کے لیے چنا ہے، تو یاد رکھیں ہم نے کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے، کبھی بھی جھکنا نہیں ہے، ہمارا سر کبھی بھی کفر کے آگے جھکے گا نہیں، کیونکہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے غمگین نہیں ہونا، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم حق بجانب ہو تو یاد رکھو تم ہی غالب آؤ گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مومنین کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں ایمان کی طاقت ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کی مضبوطی ہے، تو تم گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، تم ہی غالب آ کر رہو گے۔ تو اب یہ وقت امت کے بیدار ہونے کا ہے، آپس کے اختلافات بھلا کر ایک مضبوط اور متحد قوت بننے کا ہے۔ یاد رکھیں اگر ایمان اور غیرت ایک ساتھ مل جائیں گی تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے سامنے ٹک نہیں سکے گی۔ اب ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک مضبوط قوت بننے کی ضرورت ہے تاکہ کفر کا مقابلہ اپنے ایمان کی طاقت سے کر سکیں۔